بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں دانیال وارث اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل نقطہ نظر۔ ناظرین، مغلیہ سلطنت کی بنیاد ظہیر الدین بابر نے 1526 میں پہلی جنگ پانی پت میں دہلی سلطنت کے آخری سلطان ابراہیم لودھی کو شکست دے کر رکھی تھی، اور اس کا اختتام 1857 کی جنگ آزادی کے بعد مغل حکمران بہادر شاہ ظفر پر ہوا۔ 331 سالہ دور حکومت میں 19 مغل حکمران تخت نشین ہوئے، اور مغلیہ سلطنت اپنے عروج میں تقریباً پورے بر صغیر پر حکومت کر رہی تھی، یعنی موجودہ دور کے افغانستان، پاکستان، بھارت اور بنگلہ دیش کے ممالک پر مشتمل سارے خطے پر ان کا دورہ تھا۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو مغلیہ سلطنت کے عروج و زوال کی مکمل داستان اور تمام حکمرانوں کا مکمل تعارف اور تاریخی دستاویزات میں سے حالات زندگی کی جھلکیاں دکھائیں گے۔ مگر ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، جہاں آپ کو دنیا بھر کی تاریخی اور منفرد معلومات پر مبنی ویڈیوز ملتی رہیں گی۔ ناظرین، ظہیر الدین بابر مغلیہ سلطنت کا بانی اور سن 1526 سے سن 1530 تک ہندوستان کا پہلا مغل حکمران تھا۔ وہ امیر تیمور کی 5ویں نسل میں سے 14 فروری سن 1483 کو ریاست فرغانہ کے دارالحکومت میں پیدا ہوا، جبکہ بابر کی والدہ چنگیز خان کی نسل سے تھیں، اور یوں بابر کی رگوں میں دو بڑے فاتحین امیر تیمور اور چنگیز خان کا خون شامل تھا۔ بابر کا باپ عمر شیخ مرزا فرغانہ کا حاکم تھا۔ ناظرین، بابر کا اصل نام ظہیر الدین تھا، مگر اس کی ماں اسے پیار سے بابر یعنی شیر کہتی تھی۔ بابر کی عمر 12 برس تھی کہ باپ کا انتقال ہو گیا۔ چچا اور ماموں نے شورش برپا کر دی، جس کی وجہ سے 11 سال تک وہ پریشان رہا۔ وہ کبھی تخت پر قابض ہوتا اور کبھی بھاگ کر جنگلوں میں روپوش ہو جاتا۔ بالآخر سن 1504 میں بابر بلخ اور کابل کا حاکم بنا اور مختلف علاقوں کو فتح کرتا ہوا ہندوستان پہنچا۔ سن 1526 کو سلطنت دہلی کے حاکم ابراہیم لودھی کے خلاف مشہور زمانہ پانی پت جنگ میں بابر نے اپنی فوج سے 10 گنا طاقتور افواج سے جنگ لڑی اور انہیں مغلوب کر دیا، کیونکہ بابر کے پاس بارود اور توپیں تھیں، جبکہ ابراہیم لودھی کے پاس ہاتھی تھے جو توپ کی آواز سے بدک کر اپنے ہی فوجیوں کو روند گئے۔ سلطان ابراہیم لودھی مارا گیا اور بابر فاتح رہا۔ پانی پت کی جنگ میں فتح پانے کے بعد بابر نے ہندوستان میں مغل امپائر یعنی مغلیہ سلطنت کی بنیاد رکھی۔ بابر نے ہندوستان میں اپنی فتوحات کا سلسلہ جاری رکھا اور مغل سلطنت کابل سے بنگال اور ہمالیہ سے گوالیار تک پھیل گئی۔ تذکرہ بابری اس کی مشہور تصنیف ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ نہ صرف بہترین تلوار باز تھا بلکہ قلم کا بھی بادشاہ تھا۔ فارسی اور ترکی زبانوں کا شاعر بھی تھا اور موسیقی سے بھی خاصا لگاؤ رکھتا تھا۔ ناظرین، ظہیر الدین بابر کی موت کے متعلق ظہیر الدین بابر کی بیٹی گلبدن بانو اپنی کتاب ہمایوں نامہ میں لکھتی ہے کہ بابر کا بیٹا ہمایوں شدید بیمار تھا اور بابر نے اپنے لخت جگر کی چارپائی کے گرد چکر کاٹ کر دعا کی کہ اے پروردگار عالم، میرے بیٹی کی بیماری مجھے لگا دے اور میرے بیٹے ہمایوں کو صحت عطا کر۔ چنانچہ بابر کی دعا قبول ہوئی اور ہمایوں اچھا ہوتا گیا، جبکہ بابر کی حالت خراب ہونا شروع ہو گئی، اور اس کے بعد ظہیر الدین بابر کا 26 دسمبر 1530 کو آگرہ میں انتقال ہو گیا اور حسب وصیت کابل میں دفن ہوا۔ ناظرین، 29 دسمبر 1530 کو شہنشاہ بابر کی وفات کے 3 روز بعد ان کے 22 سالہ ولی عہد اور بڑے بیٹے شہزادہ نصیر الدین ہمایوں کو مغل سلطنت کا حکمران بنایا گیا۔ ہمایوں نے سن 1530 تا 1540 اور پھر سن 1555 تا 1556 تک ہندوستان پر حکومت کی۔ ناظرین، ورثے میں ملا ہوا تخت ہمایوں کے لیے پھولوں کی سیج ثابت نہ ہوا، بلکہ ہمایوں کو تخت نشین ہوتے ہی بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ ان مشکلات سے نبرد آزما ہونے کے لیے سیاسی بصیرت اور قابلیت کی ضرورت تھی، مگر ہمایوں عزم و استقلال سے عاری تھا۔ ایک طرف تو ہمایوں کو بیرونی دشمنوں کا سامنا تھا، تو دوسری طرف اپنے ہی بھائی تخت کی لالچ میں ہمایوں کے خون کے پیاسے تھے۔
ناظرین، سن 1539 میں ہمایوں اور شیر شاہ سوری کے درمیان جنگ ہوئی۔ ہمایوں کو شکست ہوئی اور شیر شاہ سوری نے ہندوستان پر قبضہ کر کے ہمایوں کو ہندوستان سے بھگا دیا۔ شیر شاہ سوری کے بعد اس کا بیٹا سلیم شاہ سوری حاکم بنا، مگر اس کی وفات کے بعد سوری خاندان کمزور تر ہو گیا تو ہمایوں 1555 کے آغاز پر 14 سال کی جلاوطنی کے بعد دریائے سندھ کو پار کر کے دہلی پر قبضے کے لیے آ گیا۔ پہلے لاہور فتح کیا اور پھر دہلی اور آگرہ کو بھی فتح کر لیا، مگر حکومت اس کے نصیب میں نہ تھی۔ جنوری 1556 میں اسے تخت نشین ہوئے۔ ابھی 6 ماہ ہی ہوئے تھے کہ ایک دن اپنے کتب خانے میں بیٹھا مطالعہ کر رہا تھا کہ اذان مغرب کی آواز اس کے کانوں میں پڑی تو وہ تیزی سے مسجد کی طرف لپکا۔ اسی دوران اسے ٹھوکر لگی اور سیڑھیوں سے پھسل کر لڑکتا ہوا نیچے آ گرا۔ انہی زخموں سے چند روز بعد اس کا انتقال ہو گیا۔ مشہور یورپی مورخ لین پول کے مطابق اس نے تمام عمر ٹھوکریں کھائیں اور بالآخر ٹھوکر کھا کر ہی مر گیا۔ با ادب، با ملاحظہ ہوشیار، فخر شاہان ہند، تاجدار تخت دہلی، شان فرما روایان مغلیہ، ذل الہی جہاں پناہ جلال الدین محمد اکبر تشریف لا رہے ہیں۔ ناظرین، مغل سلطنت کے تیسرے حکمران جلال الدین محمد اکبر نے ہندوستان پر 1556 سے لے کر 1605 تک حکمرانی کی۔ اکبر ہمایوں کا بیٹا تھا۔ ہمایوں نے اپنی جلاوطنی کے زمانے میں سندھ کے تاریخی شہر دادو کے قصبے پاٹ کی عورت حمیدہ بانو سے شادی کی تھی۔ اکبر اسی کے وطن سے 1642 میں عمر کوٹ کے مقام پر پیدا ہوا۔ اکبر کو اپنے باپ کی موت کی خبر کلانور ضلع گروداسپور میں ملی۔ بیرم خان نے وہیں اینٹوں کا ایک چبوترا بنوا کر اکبر کی رسم تخت نشینی ادا کی اور خود اس کا سرپرست بنا۔ تخت نشین ہونے کی دیر تھی کہ چاروں طرف سے دشمن کھڑے ہو گئے۔ اس نے پہلے پانی پت کی دوسری لڑائی جیتی، اس کے بعد مشرق میں عادل شاہ سوری کو کھدیڑا اور یوں اس نے اپنی سلطنت کو وسعت دینی شروع کر دی۔ سن 1556 میں دہلی، آگرہ، پنجاب، پھر گوالیار، اجمیر اور جونپور بیرم خان نے فتح کیے۔ 1562 میں مالوا، 1564 میں گونڈ دانا، 1568 میں چتوڑ، 1569 میں رنتھمپور اور النجر، 1572 میں گجرات، 1576 میں بنگال، 1585 میں کابل، کشمیر اور سندھ، 1592 میں اڑیسہ، 1595 میں کندھار کا علاقہ، پھر احمد نگر، اسیر گڑھ اور دکن کے دوسرے علاقے فتح ہوئے، اور اس طرح اکبر کی سلطنت بنگال سے افغانستان تک اور کشمیر سے دکن میں دریائے گوداوری تک پھیل گئی۔ ناظرین، اکبر نے ایک ہندو عورت جودھا بائی سے بھی شادی کی تھی جو اس کے بیٹے جہانگیر کی ماں تھی۔ جودھا بائی نے مرتے دم تک اسلام قبول نہیں کیا تھا، نیز دین الہی کے نام پر ایک نیا مذہب بھی جاری کیا، جو ایک انتہائی پسندانہ اقدام تھا اور اکبر کے ہندو رتنوں کی مسلسل کوششوں کا نتیجہ تھا۔ دین الہی کی وجہ سے اکبر مسلمان امراء اور بزرگان دین کی نظر میں ایک ناپسندیدہ شخص قرار پایا۔ وہ خود ایک ان پڑھ شخص تھا، مگر اس نے دربار میں ایسے لوگ جمع کر لیے تھے جو علم و فن میں نابغہ روزگار تھے۔ انہی لوگوں کی بدولت اس نے 50 سال بڑی شان و شوکت سے حکومت کی اور مرنے کے بعد اپنے جانشینوں کے لیے ایک عظیم و مستحکم حکومت چھوڑ گیا۔ ناظرین، اکبر کی وجہ شہرت ایک کنیز انارکلی کو دیوار میں چنوانا بھی ہے جو اس کے بیٹے شہزادہ سلیم کی محبوبہ تھی۔ اکبر کے دور حکومت نے ہندوستانی تاریخ کو نمایاں طور پر متاثر کیا۔ اس کے دور حکومت میں مغل سلطنت جسامت اور دولت میں 3 گنا تک بڑھ گئی۔ ناظرین، 3 اکتوبر 1605 میں اکبر 63 سال کی عمر میں پیچس کے مرض میں مبتلا ہوا اور 27 اکتوبر 1605 کو شہنشاہ ہند دنیا سے کوچ کر گیا اور آگرہ میں دفن ہوا۔ ناظرین، اکبر نے اپنے پیچھے 5000 ہاتھی، 12000 گھوڑے، 1000 چیتے، 10 کروڑ روپے، بڑی اشرفیوں میں 100 تولہ سے 500 تولہ تک کی 1000 اشرفیاں، 200 بہترین غیر مسکوک سونا، 370 من چاندی، 1 من جوہرات جس کی قیمت 3 کروڑ تھی چھوڑا، اور یوں اکبر کے 50 سالہ بہترین دور حکومت کا اختتام ہوا۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری مغل امپائر کی قسط نمبر 1 پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں ہماری اگلی قسط میں، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ نگہبان۔